نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر شخص جس کے پاس جو مال ہو اور جس کا وہ مالک ہو، اس کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنا مال کہاں خرچ کرے۔ اپنی زندگی میں وہ اپنی اولاد میں سے جس کو جو چاہے دے دے، وہ مال اسی کا ہو جاتا ہے۔ کسی شخص نے اپنا گھر جو بنایا تھا بیوی کے نام کر دیا مثلا، اور سب کو معلوم ہے اسی طرح سے کچھ اور جائیداد تھی یا مال تھا، اور وہ اس نے اپنے اولاد کو، بھائی بہن کو، والدین کو، کسی کو بھی اپنے ہوش و حواس میں اپنی زندگی میں دے دیا، تو وہ مال انہی کا ہو جاتا ہے۔ وہ ہدیہ ہے، ہدیہ یا ہبہ، ہبہ عربی میں کہتے ہیں جس کو، کہ ہدیتاً یا ہباتاً اگر کوئی مال کسی کو دے دیا جائے تو وہ شخص اس کا مالک بن جاتا ہے، پھر اس سے وہ واپس نہیں لیا جاتا، اس میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اب وہ شخص دنیا سے چلا جائے تو بعد والے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ یہ گھر بھی ابا کا تھا مثلا تو ہمیں اس میں حصہ چاہیے، نہیں۔ وہ ابا اگر اپنی بیگم کو دے گئے، اپنی والدہ کو دے گئے، بہن بھائیوں میں سے کسی کو دے گئے، یا اولاد میں سے کسی کو دے گئے، تو وہ اسی کا ہو گیا۔ اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی غلط وصیت کر جائے، مثلا وہ یہ کہہ جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ مال فلاں کو دے دینا، اور وہ 1/3 سے زیادہ ہو اور اپنے ورثہ میں سے کسی کے لیے ہو، تو یہ دونوں چیزیں اس کے لیے جائز نہیں ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں تو اپنا مال جس کو چاہے دے سکتا ہے، وارث کو دے یا غیر وارث کو دے، رشتہ داروں کو دے یا دوستوں کو دے، لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، اپنی دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا ہوگا اس مال کا، اس بارے میں فیصلہ کرنے کا اس کو صرف 1/3 میں اختیار ہے۔ یعنی اپنی ساری جائیداد میں سے 1/3، 1/3 کو وہ غیر وارث میں، وہ بھی اپنے ورثہ میں نہیں دے سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بیٹے کو دے دیا جائے، میری بیٹی کو دے دیا جائے، میری بیوی کو دے دیا جائے، میری ماں باپ کو دے دیا جائے، ان کو نہیں، کیونکہ یہ سارے ورثہ بنیں گے۔ ان کے علاوہ میں سے جو بھی وارث نہیں بنے گا اس کے مال کا، اس کی دنیا سے چلے جانے کے بعد، اس کو وہ دے سکتا ہے، اور جو وارث نہیں بنے گا اس کو یعنی دے سکتا ہے، اور جو بنے گا وارث اس کو نہیں دے سکتا۔ تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ وہ سارا مال اپنی زندگی میں جس کو چاہے دے، سارا ایک کو دے دے، سارا دوسروں کو دے دے، وارث کو دے، غیر وارث کو دے، اپنی دل جمعی سے جس کا دل چاہے، جس کو اس کا دل چاہے دے سکتا ہے۔ اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے اس سے سوال کرنے کا۔ وہ ظلماً اگر کسی کو نہیں دیتا تو ظلم وہ ہے نہیں، تو اس لیے اس کو کوئی اس کی پکڑ بھی نہیں۔ مرنے کے بعد لیکن اگر وہ وصیت کر جاتا ہے کہ میرا فلاں مال کسی کو دیا جائے، تو اگر وہ وارث نہیں ہے اور 1/3 میں دیا جا رہا ہے تو یہ دے سکتا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں۔ اب مرنے کے بعد میں وہ وصیت کر جاتا ہے، فرض کیجئے کہ 1/3 سے زیادہ میں، اور بقیہ مال کو دیتا بھی اپنے، کہہ دیتا ہے ایک بیٹے کو دے دو، دوسرے کو نہ دو، یا بیگم کو دے دو، بچوں کو نہ دو، یا ماں باپ کو دے دو، بیگم کو نہ دو، ایسی کوئی بھی صورت ہو تو اس کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ مرنے کے بعد وہ اپنے مال کا مالک نہیں ہے، وہ مال اب اس کے ورثہ کا ہے، اور وہ شریعت کے مطابق ہی تقسیم ہوں گے۔ مرنے کے بعد وہ صرف اپنے 1/3 مال کا مالک ہے، جس کو وہ اپنی مرضی سے غیر وارثوں میں دے سکتا ہے، وارثین میں وہ بھی نہیں دے سکتا ہے، جس کو پہلے بھی کہہ چکا۔ امید ہے اس سے بات سمجھ میں آ گئی۔ تو چنانچہ اگر کوئی شخص اپنا گھر اپنی بیوی کے نام کر گیا، زندگی ہی میں اس کے ہینڈ اوور کر چکا، اس کا نام پہ پیپر وغیرہ بنا چکا ہے، یا لوگوں کو معلوم ہے کسی بھی طرح دیا، شروع میں دیا، بعد میں دیا، کسی بھی وجہ سے دیا، بس دے دیا، ہدیہ اس کا ہو گیا، اب اس میں کوئی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، وہ کسی اور کا اس میں حق نہیں ہے۔ اسی طرح بہن بھائیوں میں سے کسی کو دے گیا، ماں باپ کو دے گیا، اولاد میں سے کسی کو دے گیا، جو دے گیا، 4 بچے تھے 1 کو دے گیا، باقی لوگ بعد میں کہہ کہ ہمیں بھی اس دکان میں، اس گھر میں حصہ چاہیے، نہیں کر سکتے، وہ اپنی زندگی میں دے گیا ہے۔ مرنے کے بعد پھر اولاد میں، بیوی میں، ماں باپ میں برابر جو شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا وہ الگ ہے۔ امید ہے اس سے بات واضح ہو گئی ہو۔